یہ جو حمد کا ہے اور شکر کا، شکر ہم اس چیز کو بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو آپ کو مل گیا ہے، اور دوسرا دینے والے نے جو آپ کو دے دیا اس میں اس کا کوئی مطلب اور کوئی ارادہ اور کوئی اس طرح ہے کہ جس سے اس کو نفع ہے، یا وہ اپنے مثال ایک اولاد کو کوئی چیز دیتا ہے، اس کے پیچھے کیا چیز ہے؟ اولاد اور خون کا رشتہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو شکر ہے وہ ذات آپ کے ساتھ ایسے کرتا ہے کہ جو آپ کا اس ذات کو آپ کے ساتھ کوئی بھی وہ نہیں ہے کہ جس سے کوئی اس کو فائدہ ہو، کوئی لالچ ہو، کوئی وہ ہو جو جس سے اس کو فائدہ پہنچے۔ تب اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ تم شکر کرو، اور اگر تم شکر نہیں کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ غنی عن العالمین، یہ دنیا والوں سے بہت ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے دنیا سے۔ تو وہ شکر حمد میں تب جاتا ہے کہ جس نے آپ کے ساتھ اچھا کیا ہے وہ آپ کے حمد کے محتاج نہیں ہے، اور آپ اس کا حمد کریں گے۔ اگر آپ نے نہیں کیا اس سے پہلے بھی وہ محمود ہے، حمد اس کے حصے میں ہے۔ اب یہ حمد جو ہم اس کے لیے پڑھتے ہیں، یہ حمد ہمارا اس طرح سے ہے کہ جو اس حالت میں آپ کو لیا ہے کہ جو سب سے زیادہ عاجز ترین کسی کے سامنے آپ ہو جائے، اوہو اتنا احسانات ہے میرے کہ اب اس کا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ تمام حمد اس کے لیے ہے۔ میں قائل ہو جاؤں، میں مان لوں، اور میرا ایک ایک خلیہ جو ہے، ایک ایک ذرہ، اگر میں ادھر ہاتھ رکھتا ہوں تو ادھر کروڑوں میرے خلیے ہیں، سیل جو ہے ہمارے، وہ ایک ایک سیل اس بات پہ ٹوٹ جائے، اس بات کو مان لے، اس کے اندر یہ بات محسوس ہو جائے کہ واہ کیا بات ہے، میں تو ٹوٹ گیا اس بات کے اوپر، اس کو کہتا ہے حمد۔ ہم اس کے کرتے ہیں، اس کا ایک شکل آتا ہے، اس کا شکل لفظ کے ساتھ ساتھ رونا ہے اور سجدے میں گرنا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سجدہ کرو اور قریب تر ہو جاؤ، وسجد اور قریب تر ہو جاؤ۔